ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن فلا تنہر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی وعلیہ اللہ وسلم. علی نبی الامی صلو علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام وصحبہ علیکم. وبارک وسلم. بہت بڑھیا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک بند کر دو بھیا، اس کو بند کر دو. حضرات، ایک چھوٹے سے گاؤں میں مختصر تعداد میں آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے چہیتے حضور غوث میں حاضر ہیں. حضرت حافظ و قاری محمد اسحاق صاحب جو بہترین جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں، جناب قاری اعجاز صاحب اکونوی نے جلسے کو کامیاب کر دیا. آپ ماشاءاللہ کافی خوش بھی ہوئے اور مجھے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ 12 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید اب شروع ہو رہا ہے. قاری اعجاز اکونوی نے بتایا تھا 11:15 بجے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جب ختم ہونے کا ٹائم آیا تب مجھے موقع ملا. بہرحال آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے. ابھی آپ کے سامنے 2 بچے آئے چھوٹے چھوٹے. یہ کوئی مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، یہ ہمارے جبریل بھائی کے دونوں پوتے ہیں اور کالج میں پڑھتے ہیں. اسکول میں دونوں 9ویں کلاس میں ہیں اور اسکول میں رہ کر کے اتنی اچھی تربیت اور نعت نبی سے لو محبت، یہ بہت بڑی بات ہو گئی. کالج میں پڑھنے والے بچے جب اسلامی جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے تو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. بہت اچھا پڑھا بچوں نے. دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور مذہب کے ساتھ ساتھ دنیا کو حاصل کر رہے ہیں. مزہ اسی میں آتا ہے جب دنیا بھی ہو دین بھی ہو. دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین کو ساتھ میں لگائے ہیں. بڑی اچھی تربیت ہے، بڑی دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے. مولانا عبد المبین صاحب نے ہم لوگوں کو بلایا، ہم لوگ حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی، کسی مانگنے والے کو تم دھتکارا نہ کرو، کسی مانگنے والے کو بھگاؤ نہ. غوث اعظم سرکار کہا کرتے تھے جب کوئی بھکاری دروازے پر آئے تو اسے بھگاؤ نہ، ہو سکے تو کچھ دے دو، نہ ہو سکے تو معافی مانگ لو. دھتکارو نہ، جھڑکو نہ، اس لیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت دے کر کے بھی امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ کبھی فرشتے کو بھکاری کی شکل میں بھیج دیتا اور وہ مانگنے والا ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں کوئی فرشتہ ہے. اس لیے بھگانا نہیں چاہیے. اللہ فرماتا ہے مانگنے والے کو بھگاؤ نہ. اس کا مطلب کہ سرکار سے لوگ مانگتے تھے اور سرکار دیتے تھے. مانگنے والے کو بھگاؤ نہ، اس کا مطلب دو تو حضور سے مانگنا چاہیے.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو مانگنے والے کو دھتکارو نہ۔ حدیث پاک میں ید العلیاء خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو تم کو دینے والا بنائے، دو۔ لیکن آج لوگ سوچتے ہیں کہ روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلی ہی چلی جائے۔ جیسے کہ ایک آدمی تھا کمائے کمائے کے روپیہ بٹورس، اور جب زیادہ ہوئے گا تو گوا بنی ایک دکان پر کہے بھئی یہ پھٹکورے رکھ لے، ہم کا نمبر ہی دے دو، تو نمبر ہی دے دی۔ بہت پہلے کی بات ہے، تو روپیہ کہیں پھیلائے پھیلائے کے دیکھا ہے، بہت مگن ماں لاوا کپڑا باندھ کے بکسہ میں رکھ دی۔ صبح اٹھا تو کام پر جائے سے پہلے بکسہ کھولیس اور روپیہ نکال کے دیکھ لیس، اس کے بعد بند کے دے دی، چلا گا۔ شام کے لوٹا تو پھر بکسہ جٹا، پھر بکسہ کھولیس، پھر دیکھی سکا، صبح دیکھے شام دیکھے، یہ میرے دیکھے کہ لاگت ہے بکسہ میں کونو مدار بند کی ہے۔ اتفاق سے جمعہ کا دن آوا، چلا گا جمعہ کے دن کام کرے۔ آج بہت سے لاخیرے جمعہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ جیسے ہم لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، تو جمعہ کی بھی خوشی منانا چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی، اور جمعہ ہی کے دن جنتی جنت میں جائیں گے۔ بڑا مبارک دن ہے، اسی لئے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کاروبار سب چھوڑ دو، چھوڑو سب، ذکر الہی کی طرف بڑھ جاؤ۔ جمعہ بڑا بابرکت دن ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دولت والے تو دولت کے ذریعے مکہ مدینہ جا کے حج کر لیتے، لیکن جو ہمارے غریب امتی ہیں مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، ان غریبوں کا حج اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ میں رکھا ہے، کہ جب غریب امتی نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں جمعہ کا اہتمام کرو، جمعہ کے دن خوشی ظاہر کرو، اور مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں تم بناؤ سوار کر کے جاؤ، کہ جب بھی مسجد میں جاؤ بن سنور کے جاؤ۔ کیوں؟
تم اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہو۔ اللہ ہمارا تمہارا مہربان دوست ہے، حقیقی دوست خدا ہے۔ ابھی دیواں شریف گئے تھے تو حاجی وارث پاک کے ہاں جو مسجد ہے، مسجد کے گیٹ پہ ایک عبارت لکھی ہوئی، اس پہ حاجی وارث پاک سے پوچھا گیا کہ جو حدیث میں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج